آزاد ڈیجیٹل کیلاش ویلی سے میں ہوں ظاہر محمود. ناظرین, چلم جوشی فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے اور کیلاشا لوگ جو ہیں وہ ہر سال 14 مئی سے 17 مئی تک یہاں بمبوریت میں اپنا چلم جوشی فیسٹیول مناتے ہیں, جب ان کی فصلیں پک جاتی ہیں, اور اس خوشی میں وہ بہت سارے فنکشنز اور بہت سارے تہوار مناتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان انفلوئنسر موجود ہیں, محمد طلح خان, جو ہر سال یہاں پر بمبوریت میں یہ فیسٹیول منانے کے لیے آتے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں کیلاش ویلی کے میوزیم میں, جہاں پر کیلاش کے جو لوگ ہیں ان کی ساری رسومات, ان کی ساری تاریخ کو میوزیم کے اندر سمو دیا گیا ہے, محفوظ کر دیا گیا ہے. طلح خان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میوزیم کے اندر انہوں نے کون کون سی روایات, کون کون سے تہوار اور کون کون سی اینٹیک چیزیں کیلاش لوگوں سے جڑی ہوئی دیکھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلح صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. ہر سال آتے ہیں یہاں پہ بمبوریت؟ ہاں, ہر سال آتے ہیں. 23 میں آیا تھا اور 25 پچھلے سال آیا تھا اور اس سال آیا. مطلب یہ آپ کو ہر دفعہ ہی آنے کے لیے کیوں موٹیویشن ملتی ہے؟ ایک دفعہ کافی نہیں ہوتا؟ ایک تو یہاں کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سمرز کے سٹارٹنگ میں نا آپ اگر گرینری وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پہ اگر ان کے کلچر کو پھر دیکھیں تو اس طرح میں اپنے دوستوں کو بھی اگر بتاؤں گا کہ یار ادھر آ جائیں, اور ان کے جو فیسٹیول ہے اور یہاں کا جو موسم ہے, اور یہاں پہ اگر آپ ادھر اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ آئے تو اینٹیک چیزیں آپ لوگوں کو دیکھیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سوات ویلی سے ہوں. جب میوزیم آپ نے دیکھا, میوزیم میں کیا کیا پڑا ہوگا؟ میوزیم میں تو ان کے کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں بہت پڑی ہوئی ہے. اسٹارٹنگ میں ان کا جو وہ جہاں پہ یہ فیسٹیول مناتے ہیں, ان کا وہ ٹیمپل, ان کو اگر میں بولوں تو جسٹ خان والا. ہاں جی جی جی, وہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو وہ اگر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو 3 دن ان کا وہاں پہ فیسٹیول ہوتا ہے. پہلے دن یہ رمبور چلتے ہیں, ان کا جو الگ وہ ویلی ہے. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ آتے ہیں, اور یہاں پہ 2 دن جو ہیں ان جڑی بیوٹیوں کے ساتھ جو ہے نا, اخروٹ ہو گیا, زیادہ تر یہاں پہ اخروٹ ہوتا ہے, تو اخروٹ کے جو ٹیکنے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے اپنے رسومات وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے. اچھا, اندر ہم نے جب دیکھا ہے ایک تو جسٹا خان کا ٹیمپل کا نمونہ پڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ کپڑے ہیں, کچھ زیورات ہیں, کچھ برتن ہیں, کچھ لکڑی کے بنے ہوئے نمونے بھی ہیں. تو یہ جو ان کا کلچر اس کو ڈپکٹ کیا گیا میوزیم میں, اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ آپ نے اس ٹیمپل کے نمونے کے علاوہ اور کیا کیا دیکھا ہے؟ ان کے علاوہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہوئی ہے کہ اگر پاسٹ میں یہ اس ٹائم سے آئے ہوئے ہیں اور ان نے اپنا کلچر جو ہے نا ابھی تک اسٹیبل کیا ہوا ہے, تو ان کے کپڑوں کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو وہ بہت زیادہ اینٹیک ہے. اور یہاں پہ ان کے جو اور رسومات وغیرہ کراتے ہیں یہ لوگ. کون کون سی رسومات ہوتی ہیں؟ ان کے رسومات ہوتے ہیں کہ جب ان کا جو پل اگنے لگتے ہیں, یہ مئی میں ہوتا ہے, پھر ان کا ہوتا ہے اگست میں. اگست میں یہ ہوتا ہے کہ جو پل وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگ جاتے ہیں, پھر ان کو نکالتے ہیں, اور پھر دسمبر کے اینڈ میں ان کا ایک الگ فیسٹیول ہوتا ہے, تو پھر اس میں سے یہ پھر سیلیبریٹ وغیرہ کرتے ہیں. اس فیسٹیول پہ یہ کون کون سی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو ان کا ایک تہوار یا ایک سیلیبریشن کا حصہ بن جاتا ہے؟ لائک کوئی خاص ایونٹ ہے یا کوئی خاص چیز بانٹتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایونٹس؟ خاص ان کا یہ ہے کہ یہ فرسٹ دن جو ہیں بکریوں کا جو دودھ وغیرہ ہے, ان کے جو رسم ہے وہ بانٹتے ہیں اسٹارٹنگ میں پہلے دن, اور دوسرے دن ان کے پھر اس طرح کے تہوار بھی ہیں جو ٹیمپل کے اندر ہوتے ہیں. ان پہ پھر رشتے بھی ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے, اور اگر آپ اس طرح پہلی دفعہ اگر آپ آئے ہیں تو ایسی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی, تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیلاش کے لوگ کس کس وادی میں رہتے ہیں, کتنے کوئی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ابھی, ان کی ایگزیکٹ آپ کو پاپولیشن کا اندازہ ہے؟ پاپولیشن کا میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا جب پچھلے سال میں آیا تھا, تو میرے خیال سے 4500 کے قریب ہیں, اور یہ 3 ویلیز میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہو. کون کون سی ویلیز؟ یہ اسٹارٹ میں رمبیر, پتہ نہیں کیا نام ہے, رمبور سوری, اور اس کے علاوہ یہ کیلاش ہے, اور اسٹارٹنگ میں ایک اور آتا ہے جو آپ ایون سے انٹر ہوتے ہیں, بریر. تو مطلب بریر, رمبور اور بمبوریت میں ہی رہتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں نہیں رہتے؟ نہیں, یہ کہیں اور نہیں رہتے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پچھلے مطلب یہاں پہ پہاڑی ہے جو کہ ان کے قبرستان کے پاس بالکل سامنے لگتی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے نا افغانستان میں جو یہ کیلاشی ہے, تو ابھی انہوں نے طالبان نے جو ان کو مسلمان کر دیا ہے, اور وہ ان کے کلچر میں مطلب فکس ہو گئے, اور جو یہاں رہ گئے ہیں تو وہ پاکستانی جو ہے بس حکومت ہے, پتہ نہیں. اور روڈز بھی اگر میں ان کے بارے میں روڈز کے بارے میں بتاؤں تو روڈ بھی تعمیر کروانے نہیں دیتے. اگر روڈ یہ تعمیر کروائیں گے تو پھر اس کے علاوہ جن کا کلچر ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر ان کے ساتھ یہ مکس ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے اس میوزیم میں
کلاشا کے جو لوگ ہیں ان کا آرٹ دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی یونیک قسم کا آرٹ بنایا ہو, کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوں جو ابھی تک یہاں پر محفوظ رکھی گئی ہوں؟ ہاں, یہ یہاں پہ ہے جب بچہ ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب 40 دن جو ہے نا وہ جو بھی کہہ دو, تو ان کے لیے الگ سے یہاں پہ ایک گھر ٹائپ بنایا ہوا ہے جو کہ ان کا جو اندر مجسمہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ان میں سارا جو ہے نا ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ 40 دن وہ عورت وہاں پہ رہتی ہے اور کھانا جو بھی ہے گھر کا کھانا وہ لا کے رکھ دیتی ہے اس طرح کے سامنے, مطلب اس کو ٹچ بھی نہیں کر دیتے, اور پھر وہاں پہ وہ شاور لیتی ہے جو بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں. تو اس کا جو مجسمہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے نا بہت یونیک ہے اندر سے, آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک آرٹ ٹائپ میں بنا ہوا ہے لکڑی سے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بھی پتہ نہیں. ہاں, تو بہت بہت شکریہ طلعت صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس میوزیم کے اندر جس طرح طلعت صاحب بتا رہے ہیں کلاشا کے جو لوگ ہیں ان کے کلچر کو, ان کے فیسٹیولز کو, ان کے تہواروں کو اور ان کی تاریخ کو, اینشنٹ ہسٹری کو پریزرو کیا گیا ہے کہ کس طرح کلاشا کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک ٹیمپل بناتے ہیں. ملی بائی کا ٹیمپل یہاں پر دکھایا گیا ہے, جسٹا خان کا ٹیمپل یہاں پر دکھایا گیا ہے. جسٹا خان کو جو بطور میسنجر لیتے ہیں اور ملی بائی کو جو ہے یہ بطور دیوتا کے طور پر اس کی پوجا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے آرٹ ہسٹری یہاں پر پریزرو ہے. لکڑی کے یہ اسٹیچوز وغیرہ بناتے تھے. کچھ ان کے ایسے زیورات تھے یہ جب لوگوں کو دفن کرتے تھے یا وہاں پر رکھتے تھے باہر کسی قبرستان میں, تو ان کے زیورات بھی وہاں پر پریزرو کرتے تھے. وہ زیورات بھی اٹھا کر یہاں پر میوزیم کے اندر رکھے گئے ہیں, مگر اب یہاں پر جو ہے وہ رواج ہے کہ لوگوں کو یہ دفنا دیتے ہیں. سو چلم جوشی فیسٹیول پر جانے سے پہلے جب ان کی باقاعدہ تہوار یا رسم و رواج شروع ہوں گے جو کہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے, تو اس سے پہلے جو کیلاش میوزیم ہے یہاں پر بنا ہوا, وہاں پر کس طرح ان کی ہسٹری اور کلچر کو پریزرو کیا گیا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یقینی طور پر پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.